بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اس سال حج چاند کی رویت کے لحاظ سے 4 جون سے 9 جون 2025 کے درمیان متوقع ہے۔ عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ پاکستان اور دوسرے ملکوں سے بھی شروع ہو چکا ہے۔ حج کے موقع پر سعودی عربیہ میں مکہ میں خاص طور پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سعودی حکومت مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر ہجوم یعنی رش کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کرتی ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب میں سفری ضوابط کو مزید سخت کر دیا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ 14 ممالک جن میں کہ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہیں، اس کے بھی بعض ویزا کیٹیگریز کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے تاکہ غیر رجسٹرڈ زائرین کو روکا جا سکے اور مؤثر طریقے سے ہجوم کا انتظام کیا جا سکے۔ ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کو مختلف ضوابط کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے سعودی عرب نے بہت سخت سزاؤں کا اس دفعہ نفاذ کیا ہے۔ پہلے بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن اس دفعہ جرمانے اور دیگر سزاؤں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے جو کہ ابھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی، جس میں 15 لاکھ سے لے کر تقریباً 75 لاکھ پاکستانی روپیز کی پینلٹی یعنی کہ جرمانہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کی ضبطی، ملک بدری کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ان ضوابط کی اور قوانین کی خلاف ورزی کریں گے۔ سعودی عرب میں پہلے بھی حج کے موقع پر پرمٹ کے بغیر غیر ملکیوں کا مکہ مکرمہ میں داخلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ حج کے موقع پر منظم کرنے کے لیے یعنی کہ حج کے انتظامات کو منظم کرنے کے لیے اور ہجوم کو مینیج کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں، اس سلسلے کا یہ بھی ایک حصہ ہے، اور اس سلسلے میں 23 اپریل 2025 سے یہ قانون بھی نافذ کر دیا گیا ہے کہ جو غیر ملکی ہیں وہ حج پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہوں۔ 23 اپریل سے اس پابندی پر بہت سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے، اور مکہ جانے والے تمام جو رستے ہیں ان میں جو چوکیاں ہیں ان پر سختی سے چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اس ہدایت میں خاص طور پر مملکت میں مقیم جو تارکین وطن ہیں یعنی دوسرے ملکوں سے جو شہری آئے ہوئے ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ پابندی ہے۔ سعودی حکام نے اس بات پر خاص طور پر زور دیا ہے کہ حج کے سیزن میں جن لوگوں کے پاس درست حج پرمٹ نہیں ہے اور مکہ میں جاری کردہ رہائشی اجازت نامہ یعنی اقامہ یا مکہ مکرمہ میں ملازمت کی اجازت دینے والا سرکاری ورک پرمٹ نہیں ہے، وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ جو پابندی ہے یہ نئی نہیں ہے، لیکن حکومت اس سال اسے جدید ڈیجیٹل سسٹم اور سخت نگرانی کے ذریعے نافذ کرنے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے۔ حکام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پابندی کا مقصد زائرین کے تقدس کو یعنی عبادت کے تقدس کو برقرار رکھنا، ہجوم کی حفاظت کرنا یعنی جتنا بھی رش ہے اس کی حفاظت کو یقینی بنانا، اور دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع میں سے جو ایک اجتماع ہے وہ حج ہے، اور اس کے لیے ضروری خدمات کا بہتر انتظام کرنا سعودی حکومت کا ہمیشہ سے وتیرہ اور نصب العین رہا ہے۔ حجاج کرام ابشر انڈیویجول اور مقیم جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی اجازت نامے حاصل کر سکتے ہیں جو دونوں یعنی کہ متحد ڈیجیٹل نظام سے منسلک ہیں، جسے تصریح کہا جاتا ہے۔ یہ جو انتظام ہے اور یہ جو انضمام کیا گیا ہے دونوں پلیٹ فارمز کا، اس سے جو طریقہ کار ہے اس کی شفافیت بہتر بنتی ہے اور حکام کو حقیقی وقت میں یعنی صحیح معنوں میں دستاویزات کی تصدیق کرنے کا عمل جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ سعودی عربیہ نے جو مزید پابندیاں لگائی ہیں ان کی وجہ سے تارکین وطن کو بھاری جرمانے، حراست یعنی جیل میں بند کیا جا سکتا ہے، ملک بدری یا ان تمام سزاؤں کا مکمل طور پر مجموعہ یعنی ان تمام سزاؤں کو اکٹھے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ بھاری جرمانے شامل ہیں۔ حکام نے پہلے ہی مختلف چوکیوں پر ٹیمیں تعینات کر دی ہیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کا پتہ لگانے کے لیے بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ حجاج کو چاہیے اور دیگر تمام وہاں جو رہنے والے شہری ہیں یا تارکین وطن ہیں ان کو بھی چاہیے کہ قواعد پر عمل کریں اور ضروری اجازت نامے محفوظ کر لیں اپنے پاس۔ سعودی عرب نے مناسب اجازت نامے کے بغیر حج کی کوشش کرنے والوں کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں اور اس طرح کی کارروائیوں میں سہولت کاروں پر بھی بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ 29 اپریل سے لے کر 10 جون تک لاگو ہونے والی ان سزاؤں کا مقصد حج کے سیزن کے دوران جبکہ لاکھوں لوگ
مکہ اور مدینہ میں جمع ہوتے ہیں، رش کو کنٹرول کرنے کے انتظام کو یقینی بنانا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف قوانین بنائے گئے ہیں اور ضوابط نافذ کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اجازت کے بغیر حج کرتے ہوئے پکڑے جانے والے افراد کو 20,000 سعودی ریال، جو کہ ہمارے پاکستانی روپیز میں آج کی تاریخ میں تقریباً 15 لاکھ روپے بنتے ہیں، اتنی رقم تک کا جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ غیر مجاز حج، یعنی پرمٹ کے بغیر حج کرنے میں جو سہولت فراہم کی جائے گی، یعنی جن لوگوں کی طرف سے سہولت فراہم کی جائے گی، اور کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر حج کرنے میں دوسروں کی مدد کرتا پایا گیا، چاہے وہ وزٹ ویزا کے لیے درخواست دے کر نقل و حمل یا رہائش فراہم کرے، اس پر 1 لاکھ ریال، جو تقریباً پاکستانی 75 لاکھ روپے تک بنتے ہیں، اس کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگ جو یہاں سے حج کرنے جا رہے ہیں یا پھر وہاں پر جو مقیم پاکستانی شہری ہیں، وہ اس چیز کو خاص طور پر اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں قوانین کی پاسداری کا عمل بہت سخت ہے اور بہت سختی سے ان قوانین پر عمل کرایا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ غور سے ان باتوں کو سن لیں اور اپنے ذہن میں رکھیں، اور کسی قسم کی سہولت کاری نہ کریں، اور پرمٹ کے بغیر قطعاً حج کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ جو جرمانہ ہے وہ کئی گنا بڑھ بھی سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ جرمانہ جو ہے وہ فرد کے جرم کی، یعنی جو فرد یہ جرم کرے گا اس کی جرم کی نوعیت پر ہے۔ ایسے افراد کو کسی قسم کی کنوینس فراہم کرنا، پناہ گاہ فراہم کرنا، اس جرم میں بھی 1 لاکھ سعودی ریال کا جرمانہ کیا جائے گا، اور خلاف ورزی کرنے والوں کو یا پناہ دینے والوں کو بشمول اس میں ہوٹل بھی شامل ہے، اپارٹمنٹس بھی شامل ہیں، یا نجی رہائش گاہیں جو ہیں ان پر بھی اگر کسی نے ایسے افراد کو پناہ دی تو ان پر 1 لاکھ سعودی ریال تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عربیہ میں غیر قانونی طور پر، یعنی اگر ان کی مدت قیام کی گزر چکی ہو اور غیر قانونی طور پر وہ زیادہ قیام کرنے والے ہوں اور وہاں پر وہ رہائش پذیر ہوں، تو ان کو بھی ملک بدر کر دیا جائے گا اور اگلے 10 سال تک سعودی عرب میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ سعودی قوانین کی جو خلاف ورزی کرنے والے افراد ہیں، ان کو لانے لے جانے کے لیے جو گاڑیاں استعمال ہوں گی وہ بھی عدالت کے حکم سے ضبط کر لی جائیں گی، اگر وہ مجرموں کی اپنی ملکیت میں ہوں تو۔ اس سلسلے میں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جو میرے بہن بھائی سعودی عرب میں مقیم ہیں یا جو یہاں سے جا رہے ہیں، وہ اس بات کا خاص طور پر بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکیں۔ جیسے جیسے حج 2025 قریب آ رہا ہے، سعودی عرب نے آگے کی بہت زیادہ منصوبہ بندی کر لی ہے اور قواعد پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بہت سخت اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اجازت نامے اپنے پاس خاص طور پر محفوظ کر لیں، ان کی موبائل میں بھی پکچر لے لیں۔ حج ایک روحانی سفر ہے، لیکن یہ ایک لاجسٹک چیلنج بھی ہے، اور سعودی عرب اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ یہ سب کے لیے آسانی سے اور محفوظ طریقے سے چل سکے۔ یعنی وہ سعودی حکومت کے ان تمام اقدامات، ضوابط، قوانین بنانے کا مقصد یہی ہے کہ حج کا جو مقدس فریضہ ہے وہ عازمین حج بآسانی بغیر کسی حیصل کے انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سفر حج میں آسانیاں پیدا کرے، آپ کو ہر قسم کی مشکلات سے بچائے، اور آپ کا یہ حج مبرور ثابت ہو۔ اپنی دعاؤں میں اپنے پاک وطن کی حفاظت اور اس کی سلامتی کی بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اسے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے شر سے بچائے۔ اپنوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔